الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب الكبائر وعلامات النفاق الفصل الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزني حليلة جارك فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى آخر الآية متفق عليه. محترم بزرگوں عزیزوں اور بھائیوں، آج بنارس کے اعتبار سے پہلی تاک رات ہے آخری اشرے کی، اور قیام یہاں کل سے شروع ہو چکا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم شب قدر کی تلاش میں کچھ محنت کرنے اور اپنے لیے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا کچھ سامان مہیا کریں۔ شب قدر کی فضیلتوں کے سلسلے میں روایتیں آپ سے بار بار پڑھی ہیں اور سنی ہیں۔ ایک تو قرآن پاک کی پوری سورت اس کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے سورہ قدر، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید میں جاگ کر عبادت کرے گا، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایمان کے ساتھ ہو، کیونکہ ایمان ہر عمل سے قبول ہونے کے لیے سب سے اول ہے، اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ دکھاوے وغیرہ کے لیے یا مقابلہ آرائی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ثواب کی امید سے عمل کیا جائے۔ اس رات میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان میں نماز، تلاوت، ذکر اور دعا وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس وقت خاص طور سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ احادیث طیبہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے جب عام لوگوں کی بخشش و مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، دعائیں قبول کی جاتی ہیں، تو اس وقت بھی بہت سے محروم القسمت ایسے ہیں کہ جن کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ مختلف روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ چار قسم کے ہیں۔ ایک وہ شخص کہ جو شراب کے نشے کا عادی ہو، دو وہ جو قطع رحمی کرنے والا ہو، یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر رکھا ہو، بول چال بند ہو، تیسرے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ان کو ناراض رکھنے والا، ان کے جو حقوق ہیں ان کو ادا نہ کرنے والا، اور ایک وہ شخص جو اپنا پائجامہ، لنگی، پتلون کپڑے سے نیچے لٹکا کر پہنتا ہے۔ آج کی رات ہمیں تیاری کے طور پر سب سے پہلے جب ہم اپنے اعمال کے اندر مبتلا ہوں تو سچے دل سے اپنے کچھ گزشتہ گناہوں سے اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ گزشتہ گناہوں پر ندامت کا دل میں احساس، اللہ جل شانہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف اور
اللہ سے ان گناہوں کی معافی مانگنا اور آئندہ ان گناہوں کے نہ کرنے کا عزم کرنا، دل سے عزم کرنا اور اللہ کے سامنے ان کا اظہار کہ اللہ میں اپنی تمام گناہوں کی سچے دل سے تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور اس بات کا عزم کرتا ہوں کہ آئندہ ان گناہوں کو نہیں کروں گا، تو میری مدد فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما اور توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی کے ساتھ جو غلطیاں ایسی ہیں کہ جس میں بدقسمتی سے ہم مبتلا ہیں، چاہے وہ یہ 4 گناہ ہوں یا ان کے علاوہ اور دوسرے گناہ ہیں، یہ فیصلہ کریں کہ آئندہ ان کو ہمیں نہیں کرنا۔ کچھ لوگ جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، پابندی سے نماز نہیں پڑھتے، اس نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، وہ یہ عزم کرے کہ آئندہ ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے۔ اسی طرح خلوت یا جلوت میں اگر کسی اور گناہ کے اندر مبتلا ہے تو یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرے کہ آئندہ ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ آج کے زمانے کا ایک ابتلاء عام ہے موبائل کے ذریعے اپنی نگاہوں اور اپنے کان کو گناہ میں مبتلا کرتے ہیں، جس میں بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے معاشرے کا بہت بڑا حصہ مبتلا ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ جس کا دوسروں کو علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں، ہماری جلوت و خلوت کے تمام حالات سے واقف ہیں، ان سے بھی توبہ کریں، دل میں ارادہ کریں، پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ اپنے آپ کو اس گناہ سے ہم بچائیں گے۔ ایسے ہی جو گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا اور زبان یا نگاہ کے لائن سے ہونے والے جتنے گناہ ہیں ان سب سے توبہ کریں اور ان سے آپ کو بچانے کی عزم کریں اور ارادہ کریں اور اللہ سے توفیق طلب کریں کہ اللہ میں کمزور بندہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا، ہمارے قلوب سب تیرے قبضہ قدرت کے اندر ہے، تو ہمارے دل کو نیکیوں کے اوپر جما دے، برائیوں سے ہمارے دل کے اندر نفرت پیدا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا شامل ہے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، یا مثبت القلوب صرف قلوبنا الی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی جانب پھیر دے، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو جمانے والے، ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کے اوپر جما دے۔ جب یہ ہم دعا مانگے تو ارادے کے ساتھ مانگے، صرف الفاظ کو دہرانے پر اکتفا نہ کریں۔ اور آج سے جو وقت ہمیں ملا ہے عشرے کا، جتنے بھی ایام ہمیں ملے، اس سے بحث نہیں کہ ہمارا رمضان 29 کے چاند کے اعتبار سے شروع ہوا ہے یا 30 کے چاند کے اعتبار سے شروع ہوا ہے، ہمارا پہلا روزہ جمعرات کو ہے یا جمعہ کو ہے۔ ہم جب یہاں اللہ کے گھر میں شب قدر کی تلاش کے لیے اکٹھا ہے تو اس آنے والی تمام راتوں کی قدر کریں اور ہر رات کو اس نیت سے گزاریں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ قدر والی رات جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے اور جس کو وہ نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب ہے، اس کی تلاش میں اپنے اوقات کو گزاریں اور اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ لایانی گفتگو اور مجلس بازی اور ضرورت کے بغیر ٹیلی فون کا استعمال، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت میں نے جو آپ کے سامنے بات شروع کیا ہے یہ ہے اس وقت جو بات میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ مشکاہ شریف کا باب القبائل و علامات اتفاق ہے۔ اس کا مطلب ہے
اس میں گناہ کبیرہ کا بیان اور نفاق کی جو علامتیں ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ایک معمولی سی حکم کی بھی اگر خلاف ورزی کرتے ہیں تو اللہ کی شان کے اعتبار سے ہر گناہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک چنگاری بھی کبھی کبھی پورے چھپر کو بلکہ پورے کھلیان کو جلا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس لیے فی نفس ہی کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ علماء نے جو گناہوں کے درمیان تقسیم کی ہے کہ کوئی گناہ صغیرہ اور کوئی گناہ کبیرہ کہلاتا ہے، یہ ان کی آپس کے اعتبار سے کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا کہا گیا ہے، ورنہ فی نفسہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسی مشکاۃ شریف کے اندر دو روایتیں ہیں، ایک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکی ومحقرات الذنوب وَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ حَاسِبًا۔ عائشہ، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بہت بچانا کہ جن کو چھوٹا اور حقیر جانا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کا بھی مطالبہ ہوگا۔ ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُم مِّنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا مِنَ الْمُوبِقَاتِ۔ فرماتے ہیں کہ تم لوگ بہت سے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے زیادہ باریک یعنی معمولی ہے، اور ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو ہلاکت خیز اور تباہ خود شمار کیا کرتے ہیں۔ زمانے کے فرق کی وجہ سے جن چیزوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے مہلک سمجھتے تھے، تباہ کن سمجھتے تھے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اتنا وقت گزر جانے سے کہ صحابہ کا دور ختم ہوا ہے، تابعین کا دور ہے، فرماتے تھے لوگ ان کو معمولی سمجھتے تھے، اور آج جب 1500 سال تقریباً گزر چکے ہیں تو کتنا تفاوت پیدا ہو چکا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کو بھی معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس لیے کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دینا اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرنا، یہ بہت ہلاکت خیز ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ توبہ کر لینے سے گناہ کبیرہ صغیرہ ہو جاتا ہے اور اصرار کرنے سے گناہ صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ یعنی چھوٹا سا گناہ ہے لیکن بار بار آدمی اس کو کر رہا ہے تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ جیسے کپڑے کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ گیا، چھینٹا پڑ گیا تو وہ چھوٹا سا ہے، لیکن اسی طرح اگر سیاہ نقطے لگتے چلے گئے تو پورا کپڑا کالا ہو جائے، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے پھر دوسرا گناہ کرے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل رنگ آلود ہو جاتا ہے، جس کو قرآن پاک میں فرمایا گیا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ انسان کی بدعملی نے اس کے دل کے اوپر زنگ لگا دیا، اور جب دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے تو پھر نیکی اور بدی کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے، برائیوں کی نفرت دل سے نکل جاتی ہے، نیکی کی رغبت دل سے نکل جاتی ہے، نہ کسی عبادت میں دھیان لگتا ہے، نہ کسی اچھا کام کرنے کو جی چاہتا ہے، نہ کسی برائی سے نفرت دل کے اندر باقی رہتی ہے، کیونکہ دل کو اللہ نے آئینہ بنایا ہے، اس میں اچھے اعمال کی شکل منعکس ہوتی ہے، برے اعمال کی نفرت آتی ہے، لیکن جب دل کا آئینہ گناہوں کے سیاہ دھبوں سے رنگ آلود ہو جاتا ہے تو پھر اس کا جو کام ہے وہ کام کمزور پڑ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔
اس لیے میں نے عرض کیا کہ آج کی رات اپنے اعمال میں مشغول ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے توبہ کریں. اگر بڑے گناہوں میں مبتلا ہے تو ان سے بھی توبہ کریں، اور چھوٹے موٹے اگر گناہ ہے تو ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. باب الکبائر و علامات النفاق، کبیرہ گناہوں کا بیان. کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ما اوعد علیہ الشارع بخصوصہ، جن گناہوں کے اوپر قرآن یا حدیث کے اندر خاص طور سے وعیدیں آئی ہیں وہ گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جن گناہوں پر شریعت کے اندر سزائیں متعین ہیں، حدود متعین ہیں، وہ گناہ کبیرہ ہیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ نسبت کے اعتبار سے آپس میں ایک دوسرے کی نسبت کے اعتبار سے کوئی گناہ بڑا کوئی گناہ چھوٹا کہلاتا ہے. اسی لیے ایک مقولہ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، جن کا اونچا درجہ ہے، ان کے معمولی گناہ بھی بڑے قرار پاتے ہیں. اور ایک عام آدمی ہے، وہی گناہ اگر اس سے ہوتا ہے تو معمولی قرار پاتا ہے. جیسا جس کے رتبے ہیں سوا، جن کے درجے بڑے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے. کبھی زمانے کے اعتبار سے، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، اس زمانے میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ بڑا گناہ ہوتا ہے. کبھی جگہ کے اعتبار سے، مسجد کے اندر بیٹھ کے اگر کوئی گالی بکتا ہے تو گالی گناہ ہے، لیکن مسجد کے اندر اگر یہ عمل کرتا ہے تو اس کا درجہ بڑا ہو جاتا ہے. حرم شریف کے اندر اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ لیکن بہت بڑا ہو جاتا ہے. اس لیے اس تفصیل میں پڑے بغیر یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، جس کا کرنا حرام ہے یا مکروہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچانا چاہیے. اب چند روایتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ قال ان تدعو للہ ندا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا کوئی شریک پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت کے اندر شریک کرو، یعنی شرک میں مبتلا ہو جاؤ. وَهُوَ خَلَقَكَ، حالانکہ اللہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے. قال ثم أَيُّ، پوچھنے والے نے کہا کہ شرک کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، یہ گناہ سب سے بڑا ہے اس کے بعد کہ تم اپنی اولاد کو اس اندیشے سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے. زمانے جاہلیت میں لوگ اولاد کو قتل کر دیتے، لڑکیوں کو خاص طور سے اور بعض لڑکوں کو بھی، کہ یہ ہمارے کھانے میں شریک ہوگا، ہماری روزی کھائے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، تنگ دستی کی بنا پر اپنی اولاد کو قتل مت کرو. اور دوسرے کا فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تنگ دستی کے اندیشے سے کہ اولاد زیادہ ہوگی تو ہم غریب ہو جائیں گے، کھانے کا میسر نہیں ہوگا، اپنی اولاد کو قتل مت کرو، یہ گناہ کبیرہ ہے. قال ثم أَيُّ، پوچھا پھر اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ قال أن تزني حليلة جارك، یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو. زنا کسی کے ساتھ وہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر کوئی اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرتا ہے تو کئی اعتبار سے بہت بڑا گناہ ہے. پڑوسی کا حق ہوتا ہے، جہاں اس کی خدمت کرنا، اس کو راحت پہنچانا ایک دوسرے پڑوسی کی ذمہ داری ہے، وہیں اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا بھی پڑوسی کی ذمہ داری ہے. ایک پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کے گھر کی عزت آبرو کی حفاظت کرنے کے بجائے پڑوسی کی عورت کے اوپر غلط نگاہ ڈالتا ہے یا خدا نخواستہ اس کے ساتھ غلط تعلق قائم کر لیتا ہے، یہ امانت کی اندر خیانت ہے، اعتماد شکنی ہے، پڑوسی کے حق کا ضیاع ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ زنا کا جو گناہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ گناہ کبیرہ میں تیسرا درجہ جو بیان کیا گیا وہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا ہے، ویسے زنا خود گناہ کبیرہ ہے۔ فانزل اللہ تصدیقہا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی جس میں ایمان والوں کے اعمال بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کی جو صفات ہے ان صفات میں 3 صفتیں یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے، الا بالحق، ہاں شریعت اگر اجازت دے، جس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو قصداً قتل کر دے تو شریعت میں قصاص کے طور پر اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی زنا کا مرتکب ہو اور وہ شادی شدہ ہو تو اسلامی حکومت میں اس پر حد جاری کی جا سکتی ہے، یعنی سنگسار کیا جا سکتا ہے، یا کوئی اسلامی حکومت کے اندر بغاوت کا مجرم ہو جائے اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ شکلیں جو الا بالحق کے اندر آتی ہیں کہ یہ قتل شریعت کی اجازت سے ہے، لیکن اگر ان اسباب میں سے کوئی سبب نہیں پایا جاتا تو کسی کو قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ولا یزنون، اور وہ بدکاری نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان کی گئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو ان برائیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا وہ اللہ کا نافرمان اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، رواہ البخاری۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ یمین قنوت دانستہ جھوٹی قسم کھانے کو کہتے ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہوتی ہے جو آئندہ کے لیے کھائی جائے کہ خدا کی قسم فلاں کام نہیں کروں گا یا فلاں کام کروں گا، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر صحیح قسم کھائی ہے، کسی اچھے کام کو کرنے کی قسم کھائی ہے تو اس قسم کو پورا کرنا چاہیے، اگر نہیں پوری کرے گا قسم تو اس کا جو کفارہ ہے وہ ادا کرنا ہوگا، اور اگر کسی گناہ کے بعد کی قسم کھا لی ہے، غلط کام کے کرنے کی قسم کھا لی ہے تو اس کا حکم یہ کہ قسم کو توڑے، قسم پوری نہ کرے۔ مثلاً کسی نے کہہ دیا قسم خدا کی میں تم سے بات نہیں کروں گا، تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قصداً بات چیت ترک کر دے۔ قصداً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بغیر قسم کھائے ہوئے اور بغیر ارادے کے اتفاقاً مدت تک کسی سے بات کرنے کی نوبت نہیں آتی، کوئی اس میں شامل نہیں، لیکن فیصلہ کر کے اگر کوئی کسی سے بات چیت ترک کر دے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ کسی بات پر ناراضگی ہو گئی، طبیعت متاثر ہے، بات چیت نہیں کرتا، تو شریعت میں انسانی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے 3 دن تک تو معاف رکھا، لیکن 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے قسم کھا لی قسم خدا کی تم سے بات نہیں کروں گا تو اس قسم کو توڑنا، یہ تو آئندہ کی بات ہے۔ گزشتہ واقعات کے سلسلے میں اگر کوئی شخص قسم کھا کر کوئی بات کہتا ہے کہ قسم خدا کہ میں نے فلاں کام نہیں کیا ہے، حالانکہ وہ کر چکا ہے، تو یہ جھوٹی قسم ہوگی، جس کا نام یمین غموس۔ یمین غموس کس کو کہتے ہیں؟ غموس کے معنی غوطہ لگانا، پانی کے اندر ڈبکی لگانا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ کا کرنے والا اتنا بڑا گناہ گار ہے گویا اس نے گناہ کے سمندر کے اندر ڈبکی لگا کر سر سے پیر تک اپنے آپ کو گناہ میں
مبتلا کر لیا. اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی فدیہ بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ سچے دل سے آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے. تو دانستہ جھوٹی قسم کھا کر کسی بات کا انکار کرنا یا جو کام نہیں کیا، جو کام کیا نہیں ہے اور قسم کھا کر کہے کہ میں نے فلاں کام کیا ہے، یہ بھی یمین غموس ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. اس لیے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. وفی روایت انس و شہادت الزور بدل یمین الغموس، یہ جو روایت پڑھی گئی یہ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں نقل کی گئی ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت میں تیسرا نمبر جھوٹی قسم کے بجائے جھوٹی گواہی کو دیا گیا. دانستہ جھوٹی گواہی دینا. بہت سے لوگ عدالت کے اندر جا کر دوسروں کے حق میں جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں. یہ بہت بڑے خسارے کی چیز ہے کہ دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت کو تباہ کرے. دانستہ جھوٹی گواہی دینا، چاہے زبانی گواہی دے چاہے تحریری گواہی کے اوپر دستخط کرے، یہ سب شہادت زور کے اندر داخل ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا یا رسول اللہ وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق علیہ. گناہ کبیرہ بہت سے ہیں، الگ الگ روایتوں میں الگ الگ چیزوں کو شمار کیا گیا ہے. اب جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے خوب پرہیز کرو، جو تباہ کرنے والے، ہلاک کرنے والے، عاقبت کو برباد کرنے والے ہیں. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ 7 بڑے گناہ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. شرک بہرحال سب سے بڑا گناہ ہے. نمبر 2 جادو کرنا، سحر کرنا، سحر کروانا، یہ گناہ کبیرہ ہے. آج معاشرے کے اندر اور خاص طور سے جاہلوں میں یہ خرابی پائی جاتی ہے. کسی سے ناراض ہو گئے، کسی سے عداوت ہو گئی، کسی سے حسد ہو گیا تو چلے گئے کسی جادوگر کے پاس اور اس کے خلاف جادو کرا دیا، کارن کرا دیا. جو کچھ ہوگا اس پر اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ الگ بات ہے، لیکن اس عمل میں مبتلا ہونے کی بنا پر آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جس کو موبقات یعنی ہلاک کرنے والا، تباہ کرنے والا شمار کیا گیا ہے. جادو کی بات اس میں کفر تک پہنچا دیتی ہے. جس میں غیر اللہ سے مدد لی جائے، جس میں شیاطین سے مدد لی جائے، فطری عمل جو ہوتا ہے اس کے اندر آدمی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے. تو جادو کرنا اور جادو کرانا دونوں حرام ہے. وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی جان کو قتل کرنا حرام ہے سوائے اس کے کہ شریعت اس کی اجازت ہے. اس کا بیان بھی آیا. وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کا کھانا. سود کے کھانے سے مراد سود کا لینا ہے، چاہے کھانے میں استعمال کریں، چاہے پہننے میں استعمال کریں، چاہے مکان بنانے میں استعمال کریں، کسی بھی طریقے سے سود کا لینا یہ حرام ہے. منصوص ہے قرآن پاک کے اندر، اس پہ سخت وعیدیں آئی. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ جو لوگ سودی معاملات کو نہیں چھوڑتے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان کے خلاف اللہ کی طرف سے اعلان جنگ. آج جو ہمارے معاملات ہیں ان کے اندر سود بری طرح سے داخل ہو گیا ہے اور لوگ اس سے پورے طور سے پرہیز نہیں کرتے. بینک میں اگر کسی نے رقم رکھ رکھی ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ نہیں ہے، سیونگ اکاؤنٹ ہے، اس پر پیسہ ملتا ہے، یا کسی نے بیمہ کرا رکھا ہے اس کے اندر رقم بڑھ کر ملتی ہے، یہ سب سود کی رقم ان کو اپنے استعمال میں کسی بھی طریقے سے لے آنا یہ جائز نہیں ہے. نفع اٹھانا اس سے جائز نہیں ہے. یہ ایک مستقل مسئلہ ہے
کسی موقع پر انشاءاللہ اس کا بیان ہو جائے گا کہ کیا اس کا کہاں خرچ کیا جائے، لیکن سودی معاملہ کرنا ہی غلط ہے، اپنے آپ کو اس کے پورے طور پر بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اب گناہ کبیرہ میں فرمایا قتل الربا، سود کا کھانا۔ ایک روایت میں فرمایا گیا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ واستاقیہ، اللہ کی لعنت ہے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کے معاملے میں گواہی دینے والے پر، سودی معاملے کی لکھا پڑھی کرنے والے پر، اور سود کے سلسلے میں غلط فرد کرنے والے ایجنٹ، بچوئی جو معاملات طے کرتے ہیں، ان سب کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ کی لعنت ہے۔ وَالتَّوَلِّ یوم الزَّحْفِ، جہاد میں دشمن کے مقابلے میں پیٹھ پھیر کر بھاگنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اللہ یہ کہ ایک کے مقابلے میں دو سے زیادہ دشمن ہیں، اور اگر دو سے زیادہ ہیں تو اس صورت میں شریعت نے اجازت دی۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں کے اوپر بدکاری کی تہمت لگانا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شریعت میں اس کی سزا رکھی گئی کہ اگر کسی نے تہمت لگائی ہے تو 4 گواہوں کے ذریعے اس کو ثابت کرے جو عینی گواہ ہو، اور اگر ثابت نہیں کر سکا 4 گواہوں کے ذریعے تو اسلامی حکومت میں 80 کوڑے کی سزا کی جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری گناہ کبیرہ ہیں۔ وَعَنْ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَرْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِكُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَإِيَّاكُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن، کوئی شخص جو زنا نہیں کرتا ذرا حالے کہ وہ ایمان والا، کوئی شخص کوئی چوری نہیں کرتا جس وقت کی چوری کرتا ہے ذرا حالے کہ وہ مومن ہے، کوئی شرابی شراب نہیں پیتا جس وقت کہ شراب پیتا ہے ذرا حالے کہ وہ مومن ہے، اور کوئی لوٹنے والا لوٹتا نہیں جس کی طرف لوگ نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہے ہوں جس وقت میں وہ لوٹتا ہے ذرا حالانکہ وہ مومن ہے، اور کوئی خیانت نہیں کرتا جس وقت وہ خیانت کر رہا ہو ذرا حالانکہ وہ مومن ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کمال ایمان کے ساتھ کوئی قانون ایمان شخص ان گناہوں کا مرتکب نہیں ہوتا۔ بعض روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان گناہوں کے ارتکاب کے وقت ایمان نکل جاتا ہے، جیسا کہ اگلی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا یقتل حین یقتل وهو مؤمن، کہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا شاگرد اکرمہ کہتا ہے قلت لابن عباس، میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پوچھا کیف ينزع الایمان مؤمن، گناہ کرنے والے سے ایمان کیسے نکال لیا جاتا ہے؟ قال حاطب وشبك بین اصابعه ثم اخذ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی کا جال بنایا، فرمایا یوں نکل جاتا ہے۔ وہ ایمان جو اس کے اندر ہے، چوری کرتے وقت، زنا کرتے وقت، شراب پیتے وقت، لوٹ پاٹ کرتے وقت، قتل کرنے کے وقت، جتنے گناہ ذکر کیے گئے اس روایت میں، ان کے کرنے کے وقت ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ وَإِن تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا، اگر وہ گناہ سے توبہ کر لے تو وہ گناہ وہ ایمان پھر لوٹ کر اس کی طرف آ جاتا ہے، هَكَذَا، اور انہیں کے درمیان جال بنا کر رکھتا ہے۔ لیکن کیا حقیقتاً ایمان نکل جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے؟ تو قال ابو عبداللہ لا يكون هذا مؤمنا تاما ولا يكون له نور الایمان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت میں وہ مومن کامل نہیں ہوتا،
یعنی اگر اس کی حال میں توبہ کیے بغیر اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ناقص ایمان لے کر جائے گا، ولا یکون لہ نور الایمان، اور اس کے اندر سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ ایمان کا نور آدمی کو گناہوں سے روکتا ہے اور نیکی پہ آمادہ کرتا ہے۔ جو شخص بھڑلے کے ساتھ ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا مرتکب ہے، یقیناً نور ایمان کو پہلو ہو سکتا ہے۔ اس بات میں دو عنوانات تھے، ایک گناہ کبیرہ کا بیان، دوسرے نفاق کی علامتیں۔ نفاق کیا چیز ہے؟ منافق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر کے اعتبار سے مومن ہو اور دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں تینوں کے حالات بیان کیے گئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ مذکور تک یہ بیان چلا گیا ہے، اس میں منافقین کے حالات بیان کیے گئے۔ ایک جماعت کے مومنین کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جماعت کی کافروں کی جو کھلا کفر میں شرک میں مبتلا تھی، اور ایک جماعت تھی جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتی تھی اور حقیقت میں دل کے اندر کفر چھپائے تھی۔ ان کا حکم وہی ہے جو کہ ظاہر میں ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کیا جائے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ کافر ہے۔ آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ وہ جہنم کے سب سے گہرے گڈھے کے اندر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیعذب، کیا احزاب کی آخری آئے لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات۔ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے اور منافقین مردوں کی اور منافق عورتوں کی اور مشرک مردوں کی اور مشرک عورتوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ یعنی منافقین کو مشرکین کے ساتھ شامل کیا گیا۔ یہ 3 جماعتیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ان کا پتہ کیسے چلتا تھا؟ وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ فلاں 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 شخص منافق ہیں، یہ ایمان ظاہر کرتے لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ کافر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ناموں سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن ان کو ہدایت تھی کہ کسی کو بتلائیں نہیں، ظاہر نہ کریں۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے جاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے کہ حذیفہ کہیں سے میرا نام تو نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ان کو اپنے ایمان کے بارے میں اندیشہ لگا رہتا تھا ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے، ہم کتنے مطمئن بیٹھے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو دیکھتے، مدینہ میں رہنے والے جن لوگوں کے بارے میں نفاق کا شبہ تھا، اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا تھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس کے جنازے میں شریک ہوتے تھے تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ مناسب نہیں تھا، لوگ اس میں شریک ہو جاتے تھے، اور اگر یہ اس کے جنازے سے گریز کرتے تھے تو لوگ اس سے پرہیز کرتے تھے، لیکن اس کا نفاق کھلتا تو اس کے انتقال کے بعد۔ اور منافق کے بارے میں قرآن میں یہی حکم دیا گیا، لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره، کہ منافقین میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہ ادا کریں اور نہ اس کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس کے لیے استغفار کریں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تھا، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال انما النفاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما اليوم فإنما هو الكفر أو الإيمان رواه البخاري. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حقیقی نفاق کا وجود تھا، منافقین تھے، لیکن اب دو ہی چیزیں ہیں، یا کفر یا ایمان، یا کفر یا ایمان، کیونکہ نفاق کا علم وحی کے ذریعے ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. لہذا ہمیں یہ حکم ہے کہ آدمی کی ظاہری حالت کے اعتبار سے ہم فیصلہ کریں گے. جس کا ظاہر ایمان والا ہے اس کو ہم مومن مانیں گے اور جس کا ظاہر کفر والا ہے اس کو کافر مانیں گے. لیکن جو منافق حقیقی ہے آج کسی کے بارے میں منافق حقیقی کا حکم نہیں لگائے. البتہ عملی نفاق یعنی منافقین کی جو صفات تھی وہ قیامت تک لوگوں کے اندر پائی جائے گی اور اب جو روایت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس میں اسی کا بیان ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث زاد مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ثم اتفق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی نشانی تین چیزیں ہیں، منافق کی علامت تین چیزیں ہیں. یہ روایت بخاری شریف کی ہے اور مسلم شریف میں اس کے ساتھ ایک جملہ اور ہے کہ چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ روزہ رکھتا ہو اور چاہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن جس کے اندر یہ تینوں صفات پائی جاتی وہ منافق ہے. وہ پھر بخاری و مسلم دونوں کی روایت میں ان تینوں کو بیان کیا گیا ہے. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب کسی بات کا اس کو امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے. یعنی تین صفات منافقین کی علامتوں میں بیان کی گئی ہیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا جس کے اندر یہ تینوں صفات پائی جائیں گی وہ حقیقی منافق ہو جائے گا؟ تو بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اعتبار سے ارشاد فرمائی، کیونکہ خیر کا زمانہ تھا. جو مومن خالص تھے، جو پکے مسلمان تھے، وہ نہ جھوٹ بولتے تھے، نہ امانت میں خیانت کرتے تھے، نہ وعدہ خلافی کرتے تھے. جو منافقین تھے ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی تھی. تو اس زمانے کے اعتبار سے حقیقتاً منافقین کی یہ صفات تھی. یعنی جو منافق تھے وہ جھوٹ بولتے تھے، جو منافق تھے وہ وعدہ خلافی کرتے تھے، اور جو منافق تھے وہ امانت میں خیانت کرتے تھے. صحابہ کرام مومن مخلص جو تھے وہ ان صفات سے پاک تھے. لیکن بہرحال یہ صفات ہے نفاق کی. اب اگر کسی شخص کے اندر ایمان کے ساتھ یہ صفات پائی جاتی ہیں تو ہم آج کے زمانے میں ان صفات کی بنا پر اس کو منافق تو نہیں کہہ سکتے، یعنی حقیقی منافق تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ اپنے ان صفات کے اعتبار سے منافقوں جیسا ہے. اور یہ بات بھی بڑی خطرناک ہے کہ کوئی مومن ہو کر اپنے اندر نفاق کی صفت رکھے. تین صفتیں تو اس روایت میں بیان کی گئی ہیں اور چوتھی صفت اگلی روایت میں آ رہی ہے.
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربعون من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر وہ چاروں پائی جائیں وہ پورا منافق ہے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، اور جس کے اندر ان 4 میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعھا، اس میں نفاق کی ایک صفت پائی جا رہی ہے جب تک کہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ وہ 4 صفتیں کیا ہیں؟ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت پہ خیانت کرے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کسی سے کوئی معاہدہ کرے تو بدعہدی کرے، وعدہ خلافی کرے، عہد کو توڑ دے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے اس کا جھگڑا ہو تو بد کلامی کرے، گندے الفاظ استعمال کرے، گالب گلوچ کے اوپر آ جائے۔ اس میں 4تھی صفت کی بیان کی گئی۔ اب اس میں جو پہلا لفظ آیا اذا حدث کذب، دانستہ جھوٹ بولنا، یہ مومن کی صفت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ایکون المؤمن جبانت، یا رسول اللہ مومن بخیل بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نعم، ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے اندر اپنی جان کی محبت ہوتی ہے، اور فطری اعتبار سے کوئی بہادر ہوتا ہے، کوئی بزدل ہوتا ہے، تو ایمان کے ساتھ بزدلی جمع ہو سکتی ہے۔ ایکون المؤمن بخیلا، کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نام، ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ مال کے ساتھ آدمی کو محبت ہوتی ہے، فطری چیز ہوتی ہے۔ پھر پوچھا کہ ایکون المؤمن کذوبا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ بزدلی اور بخل یہ تو جان اور مال کی محبت کی بنا پر آ جاتی ہے، اور جان اور مال کی محبت فطری چیز ہے، لیکن جھوٹ بولنا یہ فطرت سلیمہ کے خلاف ہے۔ اسی لیے مذہب کی قید سے اوپر اٹھ کر ہر ملت میں، ہر مذہب میں اور ہر معاشرے میں جھوٹ بولنے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایمان والے کی صفت نہیں ہو سکتی، لہذا اس کو منافق کی صفت قرار دیا گیا۔ نمبر 2 پہ فرمایا اذا وعد خلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وعدہ جو کیا جائے تو پورا کرنے کی نیت سے کیا جائے، ٹالنے کے لیے نہیں، اور اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ اگر آدمی کوشش کرتا ہے، وعدہ کیا پورا کرنے کی نیت سے، تو اللہ کی طرف سے اس وعدے کو پورا کرنے میں مدد کی جاتی ہے۔ اور جس کا ارادہ وعدہ کرتے وقت ہی ٹالنے کا ہو، کسی کا بقایا ہے، وہ آیا لینے کے لیے، کہہ دیا 1 ہفتے بعد دے دیں گے، اور دینے کی نیت نہیں ہے، اس وعدے کو پورا کرنے میں اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوتی۔ اور اگر وعدہ کرتے وقت ہی جھوٹا وعدہ کیا ہے، ابھی سے وہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امانت کا تعلق صرف مال سے نہیں ہوتا، کہ آپ نے اپنا مال کسی کے پاس رکھا اور اس نے دینے سے انکار کر دیا یا اس کے اندر خرد برد کر دیا، یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے۔ لیکن روایات کو اور آیات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ امانت کا دائرہ اس سے زیادہ وسیع ہے۔ ایک روایت میں ہے المجالس بالامانہ، مجلس امانت ہے، یعنی کسی مجلس کے اندر جہاں چند آدمی بیٹھے ہوں، جو بات کہی جائے وہ اس مجلس کے اندر امانت ہے۔ مجلس کے باہر جا کر دوسرے کے سامنے اس کو ظاہر کرنا یہ خیانت کے اندر شامل ہے۔ ایک روایت کا فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے۔ اپنے کسی معاملے میں آدمی آپ کے پاس آیا، آپ سے رائے مشورہ کیا، آپ نے رائے دے دی، اس نے آپ پر اعتماد کیا ہے، اپنی بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب اگر آپ اس کی بات کو کسی اور کے سامنے ظاہر کرتے ہیں تو یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ کسی نے اپنا راز آپ کو بتا دیا،
آپ اس راز کا افشا کرتے ہیں، یہ امانت کے اندر خیانت۔ تو مشورے کے اعتبار سے بھی خیانت ہو سکتی ہے، راز کی بھی خیانت ہو سکتی ہے، مجلس میں ہونے والی گفتگو کی بھی خیانت ہو سکتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی کوئی کمزوری، اس کا کوئی عیب ہمارے علم میں آ گیا، ہم اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، یہ بھی خیانت کے اندر داخل ہے۔ اور ایک روایت میں تو عجیب بات فرمائی ہے کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ کوئی شخص تنہائی میں کسی گناہ کا مرتکب ہوا، اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈالا، اس کا افشا نہیں کیا، اگر یہ چاہے تو توبہ کر لے، اللہ اسے معاف فرما دے، لیکن خود یہ دوسروں کے سامنے جا کر اس کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا ہے، یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ اور پھر اس کی پردہ داری نہیں ہوتی، اور اس کا اثر صرف یہی نہیں، محشر کے میدان میں ظاہر ہوگا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے قریب بلائیں گے، بہت قریب کر لیں گے، یہاں تک فرمایا کہ اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیں گے۔ اب اس کا کیا معنی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، یعنی بہت قریب کر لیں گے۔ پھر اس سے فرمائیں گے بندے تو نے فلاں وقت فلاں گناہ کیا تھا کہ ہاں پروردگار، فلاں وقت فلاں گناہ کیا تھا ہاں پروردگار۔ ایک ایک گناہ کو اس سے اقرار کرایا جائے اور وہ سب کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیرے ان سارے گناہوں کے اوپر پردہ رکھا تھا، آج محشر کے میدان میں تم کو رسوا نہیں کروں گا، میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر۔ لیکن جو لوگ کھلا گناہ کرتے ہیں یا گناہ کر کے خود اس کا اظہار کر دیتے ہیں، انہوں نے اپنے گناہ پر پردہ نہیں رکھا، ان کا حساب کتاب علی رؤوس الاشہاد پورے مجمع کے اندر ہوگا۔ تو یہاں کی بھی رسوائی اور وہاں کی بھی رسوائی ہے۔ اس لیے خیانت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آدمی کوئی گناہ کرے اور اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے بجائے فخریہ اس کو دوستوں کے درمیان بیان کرتا پھرے۔ چوتھی صفت جو اس میں نفاق کی بیان کی گئی ہے وہ ہے بد کلامی۔ کسی سے جھگڑا ہو تو آدمی گالی گلوچ کے اندر مبتلا ہو جائے، یہ بھی مومن کی صفت نہیں ہے۔ لا یکون المؤمن فحاشا ولا لعانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نہ تو فحش گفتگو کرنے والا ہوتا ہے نہ لعنت بھیجنے والا ہوتا ہے۔ تو جو نفاق کی صفات ہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، ان میں جو مبتلا ہو وہ عملی نفاق کے اندر مبتلا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پھر یہ تینوں کی تینوں چیزیں گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہیں، اسی لیے ان کو کبائر کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک روایت اور سن لیجئے، ان معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی، 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ نمبر 1، قال لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ بِحُرِّقْتَ، چاہے تمہیں قتل کیوں نہ کر دیا جائے، چاہے تمہیں جلا کیوں نہ دیا جائے، لیکن ایمان سے تم مت نکلنا، ایمان مت چھوڑنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اس سلسلے میں مسئلہ جان لینا چاہیے کہ عزیمت کا درجہ یہی ہے کہ آدمی جان دے دے لیکن کلمہ کفر زبان سے نہ نکالے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس درجے پر اپنے آپ کو اتار نہیں سکتا تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ دل میں ایمان کو باقی رکھتے ہوئے جان بچانے کے لیے اگر زبان سے کلمہ کفر ادا کر دے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ تلوار ہاتھ میں لے کر کوئی کہتا ہے فلاں بات کہو، یعنی کفر کی بات کہو ورنہ تمہاری گردن اڑا دی، اور کہنے والا
اپنی دھمکی پر عمل کرنے پر قادر بھی ہے، اور جس کو دھمکی دی جا رہی ہے اس کو یہ گمان غالب ہے کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو مجھ کو قتل کر دے گا۔ یہ دونوں شرطیں ہیں، وہ اپنی دھمکی پر عمل کرنے پر قادر ہو، کر سکتا ہو، اور گمان غالب یہ ہو کہ جب اس کی بات نہیں مانوں گا تو یہ دھمکی پر عمل کر بیٹھے گا۔ تو ایسی صورت میں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان کی اجازت دی گئی ہے کہ دل میں ایمان کو باقی رکھتے ہوئے زبان سے کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس اعلیٰ درجے پر عمل کرتا ہے صاحب عزیمت بن کر، تو اس کا مقام بہت اونچا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، چاہے تمہیں قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے، تمہیں آگ میں کیوں نہ ڈال دیا جائے، جلا کیوں نہ دیا جائے۔ نمبر 2، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے والدین کی نافرمانی مت کرنا، ان کی حکم عدولی ہرگز مت کرنا، چاہے وہ تم کو اس بات کا حکم دے کہ اپنے بال بچوں کو اور اپنے مال کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ والدین کا مقام اتنا اونچا ہے کہ وہ جو کہیں اس میں ان کی نافرمانی مت کرنا۔ اس میں بھی کچھ رخصتیں ہیں، لیکن حقیقت میں یہاں والدین کے مرتبے اور ان کے رتبے کو بیان کرنا ہے کہ بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے لیکن جائز معاملات کے اندر ان کی اطاعت کرنی ہے۔ ہاں، اگر وہ کوئی حرام یا ناجائز کام کرنے کے کا حکم دے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ٹھیک ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيا مَعْرُوفًا، کہ اگر تمہارے والدین تم کو اس بات پر مجبور کریں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے والدین تم کو اس بات پر مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو تو اس میں تم ان کی بات مت ماننا، لیکن اس کے باوجود فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، مگر دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ شرک میں مبتلا ہونے کی کا تقاضا کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، یہ بات ان کی نہیں ماننی ہے، لیکن ماں باپ ہونے کی حیثیت سے جو ان کے حقوق ہیں وہ پھر بھی ختم نہیں ہوتے۔ دنیا کے اعتبار سے، سلوک کے اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ نمبر 3، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرمایا کوئی فرض نماز ہرگز قصدن مت چھوڑنا۔ لا تترکن، ہرگز مت چھوڑنا کوئی فرض نماز متعمدن، جان بوجھ کر۔ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، کیونکہ جو شخص کوئی فرض نماز قصدن چھوڑ دیتا ہے اس سے اللہ کا ذمہ اٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنے امان کو، اپنے حفاظت کو اٹھا لیتا، اللہ کے امان سے وہ نکل گیا۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، اس لیے فرمایا کہ کوئی فرض نماز قصدن مت چھوڑنا، بھول کر چھوٹ گئی، یاد نہیں رہا، یا کسی ایسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے کہ کوشش کے باوجود نماز نہیں پڑھ سکا تو اس کی قضا کر لے گا، لیکن جہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، غفلت کی بنا پر دانستہ نماز چھوڑ رہا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور وہ اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ جاتا ہے۔ وَإِيَّاكَ، و فرمایا وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمَرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، ہرگز شراب مت پینا کیونکہ یہ تمام بے حیائیوں کی بنیاد۔ نشے میں مبتلا ہو جانے کے بعد آدمی کو بھلے برے کی تمیز باقی نہیں رہتی، کوئی بھی غلط کام کر سکتا ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، فرمایا گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ معصیت کی بنا پر اللہ کا غصہ تمہارے اوپر اترے گا۔ جب اللہ کا غصہ تمہارے اوپر اترے گا تو پھر کہاں پناہ ملے گی۔ فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْفَرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنے سے بچنا، چاہے تمام کے تمام لوگ ہلاک ہی کیوں نہ ہو جائیں۔
اس کی تفصیل میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ رخصت جہاد کے اندر اس کی ہے کہ ایک کے مقابلے میں 2 سے زیادہ ہو تو آدمی ہٹ سکتا ہے، لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جس مقام کے اوپر تھے کہ چاہے جان چلی جائے لیکن پیٹ پھیر کر نہیں جانا ہے۔ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، فرمایا کہ جب لوگوں کو عام موت آ گھیرے، کوئی وبائی بیماری پھیل جائے جس میں کثرت سے لوگ مرنے لگے اور تم وہاں موجود ہو تو تم وہاں سے نکل کر کہیں جانا مت، وہیں جمے رہنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی وبائی بیماری پھیل جائے تو جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ وہاں سے نکلے نہیں، اور جو لوگ اس علاقے کے باہر ہیں وہ وہاں جائیں نہیں۔ جو باہر ہیں وہ اس علاقے میں نہ جائیں، دانستہ اپنے آپ کو اس بلا کے اندر مبتلا نہ کریں، اور جو وہاں موجود ہیں وہ وہاں سے نکل کر نہ جائیں، اس لیے کہ اگر نکل کر گئے اور ان کے مقدر میں ہلاکت نہیں ہے تو یقین یہ بنے گا کہ ہم وہاں رہتے تو مر جاتے، بیماری میں مبتلا ہو جاتے، نکل آئے تو بچ گئے، اس سے عقیدہ خراب ہوگا۔ اسی طرح اگر باہر کا کوئی آدمی وہاں گیا اور اتفاقاً اس کو موت آ گئی، اس کی موت لکھی ہوئی تھی، تو عقیدہ یہ خراب ہوگا کہ یہاں نہ آتا تو بچ جاتا، یہاں آنے کی بنا پر موت عقیدہ خراب ہوگا۔ اس لیے جہاں وبا پھیلے وہاں باہر والے کو جانا نہیں چاہیے، اور جو وہاں پہلے سے موجود ہے اس کو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے۔ فرمایا وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ قَوْلِكَ، اپنے اہل و عیال کے اوپر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کیا کر۔ یہ سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ جتنا اللہ نے نوازا ہو اپنی وسعت کے اعتبار سے اپنے اہل عیال کے کھانے پینے اور ان کی ضروریات کے اوپر خرچ کرے، یہ شریعت کا حکم ہے، یہ مال کا ضائع کرنا نہیں ہے، اللہ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی۔ اہل عیال کے اندر بیوی بھی آ گئی، بچے بھی آ گئے، جو اپنی پرورش کے اندر اپنی نگرانی کے اندر وہ سب اس کے اندر داخل ہو گئے، ان کے اوپر خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اس موقع پر ایک لطیفہ یاد آیا، ایک اعرابی دیہاتی سے کسی نے پوچھا کہ تم کتنا کماتے ہو؟ تو اس نے کہا 4 درہم روزانہ کماتا ہوں۔ پوچھا کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا 1 درہم تو میں کھا لیتا ہوں، اور 1 درہم قرض دے دیتا ہوں، اور 1 درہم کے ذریعے پچھلے قرض کو ادا کرتا ہوں، اور 1 درہم پھینک دیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا مطلب کیا ہوا اس کا؟ تو اس نے کہا 1 درہم تو میں اپنے کھانے پر استعمال کرتا ہوں، 1 درہم اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرتا ہوں، یہ تو ہوا قرض دینا۔ آج میں ان کو دے رہا ہوں، اور جب یہ بڑے ہوں گے تو مجھ کو کھلائیں گے، اور 1 درہم میں اپنے باپ ماں کے اوپر خرچ کرتا ہوں، انہوں نے مجھے کھلایا ہے، میں قرض ادا کر رہا ہوں، اور 1 درہم کا بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہوں، نہ اس نے مجھے کھلایا ہے نہ کھلائے گی، نہ اس کا میرے اوپر حق ہے کہ اس نے مجھے کھلایا اس لیے میں کھلا رہا ہوں، نہ آئندہ وہ کھلائے گی۔ تو اس نے اپنے اوپر خرچ کو تو خرچ قرار دیا، اولاد کے اوپر خرچ کرنے کو قرض قرار دیا، ماں باپ کے اوپر خرچ کرنے کو قرض کیا جائے گی، بیوی کے اوپر خرچ کرنے کو پھینکنا۔ شریعت یہ کہتی ہے نہیں، والدین ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، ان سب کے اوپر خرچ کرو اللہ کا حکم سمجھ کر، اور سب کے اوپر نیکی ملے گی، نہ ضائع کرنا ہے، نہ قرض کیا جائے گی، نہ قرض میں دینا ہے۔ تو فرما انفق علی عیالک، اپنے عیال کے اوپر اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرو۔ ولا ترفع عنہم عصاک، اور ان سے اپنا ڈنڈا اٹھا کے مت رکھو۔ کیا مطلب؟ ان کی تربیت کا خیال رکھو، ان کی غلطیوں پر ان کو روکو ٹوکو، حتیٰ کہ اگر ضرورت پیش آئے تو زد و کوب بھی کرو، جس کی شریعت کے دائرے میں اجازت ہے۔ مارنے کی نوبت آئے تو مارو، چنانچہ روایت میں ہے کہ اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، نماز پڑھواؤ۔ 10 سال کا ہو جائے اس کا بستر علیحدہ کر دو،
اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو. یہ کیا ہے؟ لا ترفع عنہم عصاک. محبت میں اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا اور اس کو تنبیہ نہ کرنا، یہ اس کے ساتھ ہمدردی نہیں بلکہ یہ دشمنی ہے. وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور ان کو اللہ کا ڈر سناتے رہنا، گناہوں سے ان کو بچاتے رہنا. یہ کام پہلے مائیں کرتی تھی، نانی اور دادی کرتی تھی، اب یہ کام ختم ہو گیا. بچپن کے اندر اگر بچہ کوئی غلط کام کرے تو فوراً اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے. بچہ جھوٹ بولتا ہے، ارے کیا جھوٹ بولا تو وہ تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے. جھوٹ بولو گے تو جہنم کی آگ سے تمہاری زبان کو جلایا جائے. کسی کی چیز اگر اٹھا لو گے تو قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا پڑے گا. بچپن کے اندر ان برائیوں کو ذہن کے اندر بیٹھایا جاتا تھا جس کی وجہ سے تربیت ہوتی تھی. آج وہ ماحول گھروں کے اندر باقی نہیں رہا. یہ گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہے. اخفہم فی اللہ، اللہ کے دین کے سلسلے میں ان کو ڈرانا، ان کو خوف دلانا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرما لیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل في قلوبنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه واخلفنا في كل غائبة منك بخير. اللهم بارك لنا في الحلال وجنبنا الحرام حيثما كان وأينما كان. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى دينك. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا
فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری کامل مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے، بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جو گناہ دانستہ ہوئے انہیں بھی معاف فرما دے، جو بھول چوک سے ہوئے انہیں بھی معاف فرما دے. یا اللہ جو گناہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے انہیں بھی معاف فرما دے. اللہ جو خلوت میں ہم نے گناہ کی انہیں بھی معاف فرما دے. یا اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے وہ بھی معاف فرما دے، جو گناہ کر کے ہم بھول گئے انہیں بھی معاف فرما دے. یا اللہ تیرے حقوق کے سلسلے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ انہیں درگزر فرما کر معافی سے ہمیں سرفراز فرما. تیرے بندوں کے حقوق کے سلسلے میں جو کوتاہیاں ہوئی یا اللہ مرنے سے پہلے ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اور جو حقوق ہم ادا نہ کر سکیں یا اللہ اپنے خزانہ غیب کو اس کا بدلہ عطا فرما کر محشر میں ہماری رسوائی سے اور اس کا بدلہ ادا کرنے سے، اس کی سزا بھگتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے قلوب تیرے قبضہ قدرت میں ہے. یا اللہ ہم چاہتے ہیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا لیکن محفوظ نہیں رہ پاتے، توبہ کرتے ہیں توبہ پر قائم نہیں رہ پاتے. یا اللہ تو بڑی قدرت والا ہے. یا اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہمارے دلوں کے اندر گناہوں کی نفرت پیدا فرما دے. جو گناہ ہم کر چکے ہیں اللہ ان سب کو معاف فرما دے، آئندہ ان سے بچنے کے میں توفیق نصیب فرما. ہم کمزور ارادے والے ہیں اے اللہ، ہم کمزور ارادے والے ہیں لیکن ہمارے قلوب تیرے قبضہ قدرت میں. یا اللہ ہمارے دلوں کو طاعت کے اوپر جما دے. یا اللہ معصیت کی نفرت ہمارے دلوں کو پیدا فرما دے. یا اللہ ہماری نگاہوں کو بھی پاک فرما دے، ہماری زبان کو بھی پاک فرما دے، ہمارے کان کو بھی پاک فرما دے، ہمارے ہاتھ پیر کو بھی پاک فرما دے، ہمارے دل و دماغ کو بھی پاک فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر پائی جانے والی تمام اخلاقی روحانی بیماریوں سے ہمارے دل کو پاک فرما دے. اللہ تکبر سے پاک فرما دے، حسد سے پاک فرما دے. اے اللہ حرص و طمع سے پاک فرما دے. اے اللہ کینہ اور حسد سے پاک فرما دے. اے اللہ ایمان والوں کی طرف ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، ہمارے دلوں کو حسد سے، کینے سے، بغض سے پاک فرما دے. اے اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق نصیب فرما جو تیری رحمت کو متوجہ کرنے والے ہیں. ان تمام اعمال سے ہماری حفاظت فرما جس سے تیری ناراضگی اور تیرا غضب حاصل ہوتا ہے. یا اللہ یہ مبارک مہینہ تو نے بہت اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا ہے. یا اللہ اس کے 2 تہائی حصے گزر چکے ہیں. یا اللہ ایک آخری عشقہ سب سے قیمتی باقی رہ گیا ہے. یا اللہ تو نے ہمیں مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے. یا اللہ جہاں یہ کرم فرمایا یا اللہ ہمیں اس کے وصول کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. مقبول عبادت کی توفیق نصیب فرما، مقبول شب گزاری کی توفیق عطا فرما، مقبول تلاوت کی توفیق عطا فرما، مقبول ذکر کی توفیق عطا فرما. ہمارے روزوں کو بھی قبول فرما لے، ہماری تلاوت کو بھی قبول فرما لے، ہماری تراویح کو بھی قبول فرما لے، ہمارے ذکر و اذکار کو بھی قبول فرما لے، ہماری تمام دعاؤں کو بھی اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. اے اللہ تیرے محبوب بندوں نے تجھ سے جو دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ہمیں دعائیں مانگنا نہیں آتا. اے اللہ بغیر مانگے وہ ان تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ مقدر فرما. اے اللہ ان چیزوں سے تیرے محبوب بندوں نے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. اے اللہ ہمیں ان سے پناہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں اہل ایمان میں، ہمارے متعلقین میں، رشتہ داروں میں، یہاں آنے والوں میں سے کسی کے تعلق والوں میں اے اللہ جو لوگ بیمار ہوں اے اللہ ان کو کی بیماری سے شفا عطا فرما. بہت سے لوگ لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں
ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے، لا علاج بیماریاں ہیں، اللہ تیرے قبضے میں سب کچھ ہے، تیرے ایک کلمہ کن سے فیصلہ ہو جاتا ہے، اللہ تو فیصلہ فرما کر بیماریوں سے نجات عطا فرما، ظاہری جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما، اخلاقی بیماریوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، جب تک زندہ رکھ ایمان کو زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ اپنے اپنے وقت پر ایمان کو مقدر فرما، نفس اور شیطان کے دردے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ماحول بڑی تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف ہوتا جا رہا ہے، یا اللہ اپنی غیبی نصرت شامل حال فرما، یا اللہ بلا شبہ ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات اس لائق نہیں ہے کہ جو تیری رحمت کو دعوت دے سکے، یا اللہ یہ امت مرحومہ کمزور امت ہے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یا اللہ اس کے ساتھ کرم کا رحم کا معاملہ فرما، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، سازش کرنے والوں کی سازش سے حفاظت فرما، نقصان پہنچانے والوں کا نقصان سے حفاظت فرما، اللہ اس ملک کے اندر ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کا احترام پیدا فرما، کینے اور حسد سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے والدین جو دنیا سے جا چکے ہوں، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما، جن کے والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کی خدمت کرنے کو، ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کو حقوق کے سلسلے میں جو بتائیں ان کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کو شب قدر کی مقبول عبادت نصیب فرما، ہم سب کو شب قدر کی مقبول عبادت نصیب فرما، یا اللہ اس میں ہونے والی کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے روزوں کو بھی قبول فرما، تراویح کو بھی قبول فرما، یا اللہ تیرے نیک بندے پورے عالم کے اندر تجھ سے خیر کی جو دعائیں مانگ رہے ہوں ان سب میں ہمارا حصہ مقدر فرما، جن جن شرور سے پناہ چاہتے ہیں ان سب سے ہمیں ان کی حفاظت نصیب فرما، یا اللہ جو مانگنا تجھے پسند ہے اور ہم نہیں مانگ سکے بغیر مانگے ہمیں عطا فرما، جن چیزوں سے پناہ چاہنا تجھے پسند ہے ہم نہیں چاہ سکے اللہ بغیر مانگے ہوئے انہیں سے ہمیں پناہ نصیب فرما، یا اللہ جو ایام باقی رہ گئے ان کی پوری قدر کرنے کے توفیق عطا فرما، ہمارے بڑوں میں جو دنیا سے جا چکے یا اللہ ان کی برکات و خیرات سے ہمیں متمتع فرما، ان کے فیض و برکات سے ہمیں نفع اندوز فرما، جو زندہ رہ گئے ان کو عمر و برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے جو اکابر دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کے علوم و فروز سے ہمیں مالا مال فرما، یا اللہ اس جگہ جو نظم ہو رہا ہے اللہ ہمارے نیتوں کے اندر اخلاق پیدا فرما، یا اللہ اس میں جو خدمت کرنے والے ان کی خدمت کو قبول فرما، ان کی خدمت کا بہترین بدلہ عطا فرما، یہاں آنے والے کسی کو بھی محروم نہ فرما، سب کو اپنا سچا تعلق نصیب فرما، سب کو معرفت کی دولت سے مالا مال فرما، ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، ہمارے اخلاق کو درست فرما دے، ہمیں اپنی نسبت عطا فرما، ہمیں اپنی پہچان عطا فرما، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، ہمیں ذکر کی حلاوت نصیب فرما، تلاوت کی لذت عطا فرما، نماز کے اندر خشوع و خضوع اور استعداد نصیب فرما، یا اللہ ہمارے تمام اعضاء و جوارح کو گناہوں سے پاک فرما دے، یا اللہ اپنی رضا و خوشنودی والے اعمال کی توفیق نصیب فرما، نافرمانی ہماری پوری حفاظت فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے ہمیں کسی سے درخواست کی ہے ان کے نیک مقاصد ان کو کامیابی نصیب فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم